مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کو جگاتا بھی ہے، جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کیا کوئی شخص یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے؟ کیا کسی شخص کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ میری کہی ہوئی بات کی تشریح اپنے دماغ کے مطابق کرے؟ میرا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ دین جس کے آپ ماننے والے ہیں، جس کا میں ماننے والا ہوں، وہ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مطلب کی تشریح کسی کی زبان سے نکال لیں۔ کاش کوئی ایسا کمیشن بنتا، کوئی ایسی عدالت ہوتی، کوئی ایسا جرگہ ہوتا، یا کوئی ایسا علماء کا بورڈ ہوتا جس میں سلمان تاثیر کے سارے انٹرویو لے جاتے ہم، جس میں جا کے ہم پوچھتے کہ اس کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ ممکن ہے جذباتی رویہ رکھنے والے میرے دوست میرے سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ دنیا تو بڑی عارضی سی ہے، ایک دن رب کریم کے دربار میں بھی ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ آج اس لیے میں چاہتا تو میں شہریار تاثیر کے ساتھ بڑی گفتگو کرتا کہ ان کی کمپنی کیسی ہے، ان کا بزنس کتنا بڑا ہے، لیکن میں تو ان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کا پوتا، وہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر جو علامہ اقبال کا دوست تھا، وہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر جس نے کہا کہ غازی علم الدین شہید کے لیے میں اپنی چارپائی دوں گا، اور وہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر جو غازی علم الدین شہید کی جو تقریبات تھی تدفین کی، اس کمیٹی کا ہیڈ تھا۔ کیا مجھے پاکستان میں رہنے کے لیے، اپنا اسلام اور اپنا مسلمان ہونے کے لیے کسی کا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، ذرا آپ بھی سوچئے گا کہ کیا اگر شہریار تاثیر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہونے کا کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کی توحید، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت اور اصحاب رسول کی عظمت و صداقت، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا ہے؟ اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی میرے نزدیک تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر عقیدہ ہے تو اس عقیدے پہ جو بھی انسان کھڑا ہے وہ مسلمان ہے۔ خدا را اس بات کو ضرور، اس لیے تھوڑی گفتگو میں نے لمبی کر لی۔ شہریار تاثیر صاحب، انہیں کہا تو جاتا ہوگا کہ کس کھیل میں پڑ گئے ہو، اکثر پھر کیا جواب ہوتا ہے؟ اکثر ہم فیملی بھی اینڈ میں ہم بچے بھی ہیں ان کے، ہم بھی ان کو کہتے تھے دیکھیں ابا کیرفل ہوئیں، تھوڑی سی یہ باتیں کم کریں، لیکن وہ ایک بہت کھلے ازماج کے بندے تھے، وہ جو بھی ان کے دل میں تھی بات وہ کہہ دیتے تھے، اور اگر کسی کو گلا ہے اس بات سے تو اسی بات سے ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ جس کے دل میں جو بات ہے اسے کہنی چاہیے، لوگوں کو سننا چاہیے، اور ایک کسی کی اوپینین لینی چاہیے، اور اگر نہیں اگری کرتے تو نہ اگری کریں، بٹ سننے میں کیا حرج ہے؟ تو اسی بات کے آئی تھنک کہ اگر ان کا قصور تھا کسی بھی چیز میں تو وہ یہ قصور تھا کہ وہ کھل کے بولتے تھے، اپنے دل کی بات اپنے منہ پہ لے آتے تھے۔ کبھی یہ بھی بات ہوئی کہ غازی علم الدین شہید کو اپنا بیڈ، اپنی چارپائی دینے والا ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کا بیٹا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کر سکتا ہے؟ کبھی اگین وہ اس طرح کے جب تک ان کی شہادت ہوئی تھی تو اس طرح کی باتیں وہ زیادہ کوئی کیئر بھی نہیں کرتا تھا۔ ہم کیا آپس میں ایک دوسرے کو ہمیں باپ بتائے کہ دیکھو میں کتنا اچھا مسلمان تھا، میرے باپ نے غازی الدین شہید کو چرپائی دی، تو
تو ہم آپس میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے. ہمیں پتہ ہے ہمارا باپ ایک بہت اچھا مسلمان تھا جو انسانیت کو لے کے ہر قدم چلتا تھا, whether it was جاب دینا, whether it was کسی کی مدد کرنا, whether it was جہاں پہ ان کا کوئی طاقت بھی نہیں ہے ادھر بھی جا کے اپنی جگہ سے ہٹ کے ادھر ریکویسٹ کرنا اور اپنے پوسٹ کو یوز کر کے کسی کی مدد کرنا, تو وہ بھی کرتے تھے اور اکثر کرتے تھے, اور ہر دن اٹھ کے ان کے یہی چیزیں تو کرتے تھے. انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے تھے عوام کے لیے, اور ہر وینسڈے کو لوگ آتے تھے اور ان کو اپنے مسئلے اور مسائل سناتے تھے, اور وہ جو بھی حل کر سکتے تھے وہ کرتے تھے حل, جو بھی ان کی طاقت میں نہیں تھا, کیونکہ گورنر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, گورنر ایک صرف صوبے کا ہیڈ ہے اور کچھ نہیں ہے, تو نہ کوئی فنڈز ہوتے ہیں, تو جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے, جہاں سے وہ ہٹ کے کسی سے ریکویسٹ کرنی تھی وہ بھی کرتے تھے. تو انسانیت تو ان کی ہر قدم میں تھی. تو ہم کون سا آپس میں سناتے رہے ایک دوسرے کو ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں. اگین میں آپ کی بات پہ جاؤں گا کہ کون سا یہ ڈگری ہے, کون سا یہ پیس آف پیپر ہے جو مجھے کہے گا کہ تم اچھے مسلمان ہو یا گندے مسلمان ہو. آئی نو کہ میں ہر دن دعا بھی نہ مانگوں, بس اپنے دل میں خدا کا سوچوں, تو آئی نو کہ میں نے اپنے خدا سے بات کرنی ہے. اینڈ میں مجھے کسی نے بیچ میں نہیں کہنا کہ تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا, خدا صرف مجھے کہہ سکتا ہے. اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق جو ہے اس کو. تو اب گورنر ہاؤس میں وہ تھے, گورنر پنجاب تھے, کہیں ان کا خیال تھا کہ سیاسی میدان میں آپ کو بھی لے کر آئے؟ ابھی تو میں عمر میں تھوڑا سا کم ہوں, ینگ ہوں اس طرح سے, اینڈ ہمیشہ سے مجھے ایک پالیٹکس پہ اور اس طرح کی ڈفرینٹ میڈیا کے لحاظ سے اور بزنس کے لحاظ بڑی مجھے اس طرح کی انٹرسٹ تھی, اور جو میرے والد صاحب کرتے تھے وہ میں بڑا انٹرسٹ لیتا تھا ان چیزوں میں. تو ہمیشہ سے ان کے جو بھی سیاسی دوست بنے, ان کے جو بھی اس طرح سے بنے, تو میں نے ہمیشہ اپنی ایک ریلیشن شپ اپنی اسلام دعا رکھی, اور آلویز ایک تمیز کے روٹ سے ظاہر ہے. تو ہمیشہ میری ایک obviously in my heart ایک دن میں پالیٹکس میں آنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا کچھ بھی کر لو نا, پاکستان میں اگر آپ نے اصلی چینج لانا ہے تو آپ صرف وہ سیاست کے ذریعے کر سکتے ہو, اور ہر کسی کے لیے نہیں ہے, لیکن ہر کچھ پاکستانیوں میں ہوتا ہے کہ بس یار جان بھی دے دو لیکن ملک آگے جائے. یہ موضوع میں سیاست کی طرف نہیں لے جانا چاہتا, لیکن آپ نے چینج کی بات کی, تو آج کل تو چینج کی بڑی باتیں ہو رہی ہے, کہ اس طرح کی چینج کی طرف تو نہیں آپ جانا چاہتے؟ وہ تو پولیٹیکل چینجز ہیں, وہ تو یہ تو سویٹ باتیں ہیں. آپ ظاہر عمران خان کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے. عمران خان جتنا بڑا پولیٹیشین بڑھے گا اتنا بہتر ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں. جتنی زیادہ ڈیموکریسی پھیلے گی پاکستان میں, تو اس کے ہی دیکھیں ڈیموکریسی بھی ایک دریا کی طرح ہے, ایز لانگ ایز چلتی رہے تو خود ہی صاف ہوتی رہے گی. بٹ جس طرح آپ ڈیم ادھر لگا دیتے ہو تو تب ساری کلاگنگ ہو جاتی ہے, اور تب جا کے آپ کی انسٹیٹیوشنز خراب ہوتی ہیں. بٹ اگر چلتا رہے تو آپ کے لیڈر ان ہوئیں گے, آؤٹ ہوئیں گے, آپ کی قوم اور آپ کی عوام خود ہی دیکھے گی. دیکھیں آپ کی قوم اور عوام بہت تیز ہے, وہ بدھو نہیں ہے, وہ اپنے پیٹ کے لیے ووٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو اس کو ووٹ ملے گا. اور جس طرح سے حالات آگے جا رہے ہیں اور جس طرح کی اکانومی آگے جا رہی ہے, تو لوگ اور بھی اپنے پیٹ کے اوپر ووٹ کریں گے. تو جو ڈیلیور کرے گا اس کو ووٹ ملنا چاہیے, اور میں اس بات پہ فل یقین کرتا ہوں. لیکن نہیں, میں اس طرح سے چینج کی طرف نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ چینج جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیشہ میں اگر کچھ بھی تبدیلی, چینج ایک بہت چلو پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ورڈ ہو گیا اوباما اور عمران خان کے بعد, بٹ جہاں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اگر ملک میں کچھ تبدیلیاں رہتی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں بہت رہتی ہیں, تو ویدر آئین میں ہوئے, ویدر لا اینڈ آرڈر میں ہوئے, ہزار چیزوں میں ہوئے, وہ تبدیلیاں آپ صرف پالیٹکس کے تھرو کر سکتے ہیں پاکستان میں. اور ابھی شہریار صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ناظرین ہم ذرا کچھ مزید ایسے سوالات کریں گے اور جوابات لینے کی کوشش کریں گے جو ممکن ہے میرے اور آپ کے دل کو تھوڑا ہلائے اور ہمیں سلمان تاثیر کی طرح جینے کا سبق دے. ابھی لیتے ہیں وقفہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق